حالیہ دنوں میں بھارت کی سرزمین پر ایک ملونہ، ایک بدبخت، خنزیر سے بھی بدتر، اس کو عورت کہنا عورت کی بھی توہین ہے، اس کو کتیا کہنا یہ کتیا کی بھی توہین ہے، کیونکہ کتا ضرور ہے، گستاخ رسول نہیں ہے۔ خنزیر ضرور ہے لیکن گستاخ رسول نہیں ہے۔ وہ ایسی ملونہ، وہ خنزیر سے بھی بدتر، وہ شیطان جس نے امام الانبیاء اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کی، جس پر تمام مسلمانان اسلام سراپا احتجاج ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہمیں اپنے ذوق کو سلامت رکھنا ہے، ہمیں اپنی محبت کو سلامت رکھنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے، اپنے عقیدے کو بچاتے ہوئے اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی نگہبانی کرنی ہے اور اپنے سبق کو یاد رکھنا ہے۔ سبق کو یاد رکھنا ہے کہ جو سبق 1400 سال پہلے حضور کے صحابہ ہمیں پڑھا کر گئے۔ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن یہ اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ ہم غدار نہیں ہیں۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ رب جو رحمان الرحیم ہے، اگر کوئی بدبخت اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کر بیٹھے تو اس رحمان اور رحیم رب کی طرف سے ایسے بدبخت انسان پر دنیا و آخرت میں لعنت برستی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، جب بات گستاخی آتی ہے تو پھر یہ بھی حضور کی رحمت ہی ہے کہ گستاخ رسول اس دنیا میں زندہ نہ رہنے پائے، اس لیے کہ یہ ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں اگر یہ دنیا میں زندہ رہیں تو ممکن ہے کہ آسمان سے آگ برسنا شروع ہو جائے، ممکن ہے کہ زمین پھٹ جائے۔ معاشرے کو، سوسائٹی کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ گستاخ رسول کو فوراً حاصل جہنم کیا جائے، اس دنیا کو گستاخ رسول سے پاک کیا۔ ہمارا ان بغیرت حکمرانوں کے لیے پیغام ہے کہ بغیرت حکمرانوں کچھ تو غیرت کھاؤ، بھارت کو جواب دو۔ حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کا سفیر نکالو۔ اگر تم نے فرانس کے معاملے پر بے غیرتی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا، اگر تم نے ہالینڈ کے معاملے پر بے غیرتی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو آج بھارت میں وہ بیٹھی ہوئی وہ ملونہ، وہ گائے کا پیشاب پینے والے، اس میں اتنی جرأت آ گئی، گائے کا پیشاب پینے والے ان میں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی کہ وہ اللہ کے محبوب کی شان میں کوئی بات کریں، کوئی بکواس کریں؟ تو یہ جرأت یہ ان بغیرت حکمرانوں نے دی ہے انہیں۔ اگر ہالینڈ اور فرانس کے معاملے پر انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہوتا تو آج گائے کا پیشاب پینے والوں میں اتنی ہمت نہ آتی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، یہ ہم پر کچھ ہیڑے قسم کے لوگ جو ہے وہ مسلط ہو گئے ہیں، ورنہ یہ حضور کے غلام، چمکتے دھمکتے چہرے، یہ حضور کی عزت اور ناموس پر ہر لمحہ کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے حضور کا، یہ ہندوؤں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کا جب لشکر گزرانا تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی دہشت سے ہندوؤں کی جو عورتیں تھیں ان کے حمل جو ہے وہ گر جایا کرتے تھے، اور وہ ہندو وہ اٹھ کر حضور کی شان میں بکواس کریں۔ کچھ تو غیرت کھاؤ، مرنا نہیں ہے تم نے، کچھ تو حیا کرو، کچھ تو غیرت کھاؤ۔ ہمارے بارے میں کوئی بات ہو تو پورا ملک تم باہر نکال کے لے آتے ہو۔ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، تم سے ایک جملہ بھی نہیں کہا جا رہا، اس کو جواب دو بھارت کو۔ وہ گائے کا پیشاب پینے والا، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کلمہ گو مسلمان کا مقابلہ کر سکے، اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی بے غیرتی کا مظاہرہ ہے۔ ان سے ہم یہی کہتے ہیں، اگر عزت چاہتے ہو، یہ اقوام عالم کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو تو اس کا پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ امام الانبیاء کی عزت کرنا سیکھ جاؤ، بس، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہیے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے نبی سے وفا کریں، اپنے نبی کی عزت اور ناموس پر پہرا، ورنہ ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند فرما دیا ہے، اس کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا، چاہے وہ بھارت میں کوئی کتیا بھونکے، چاہے وہ فرانس میں کوئی بغیرت بھونکے، چاہے وہ ہالینڈ کا سور وہ حضور کے خاکے بنائے معاذ اللہ، وہ کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اس لیے حضور کی عزت اور ناموس اور عقیدہ ختم نبوت یہ عین ایمان ہے، اس کے بارے میں اگر ذرا سی بھی کوئی کمی انسان کے دل میں آتی ہے تو وہ بندہ اپنے آپ کو اسلام سے باہر سمجھے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی عزت اور ناموس ختم نبوت پر کٹ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب عظیم منصب پر فائز ہوتے ہوئے شہادت کی موت عطا فرمائے۔